أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی آج 12ویں رات ہے اور ہم قرآن مجید کے 12ویں جز پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ ہمارا روز کا معمول ہے، پہلے ہم پارے کے مضامین پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ اس پارے سے کچھ سیٹ آف آیات کو لے کر ان کی ڈیپر اسٹڈی کی جائے گی. پارے کی شروعات ہوتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس پارے کی شروعات میں مشرکین عرب کو طرح طرح سے توحید کی طرف مائل کیا گیا. توحید کے گوناگون دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور توحید کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ 6 کی فیکٹرز ہیں، 6 اہم عوامل ہیں جن کے توسط سے اور جن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دعوت دیتا ہے. ان میں سے جو کی ایلیمنٹ ہے نمبر 1، وہ ہے کائنات کا مطالعہ کرنا. کتاب کائنات کا ہر ورق الٹ کر دیکھو، ہر ورق کے ہر سطر میں تمہیں خدا کی وحدانیت نظر آئے گی. ان میں سب سے پہلی بات، تم جن جانوروں کو لے کر چرانے جاتے ہو انہیں دیکھو. تمہارے آس پاس کی دنیا میں جتنے دابہ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں اور جانور ہیں، ان سب کے لیے رزق رسانی کا سامان اللہ تعالی نے کیسے کر رکھا ہے. اس دنیا میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کا وہ رب ہے. اسے میں یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کا مطالعہ کرو، بہت ہی ہمہ گیر وسیع آسمان. کہا کہ ہم نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمارا عرش پانی پر ہے، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے. تو کائنات کا اگر مطالعہ کرتا ہے انسان تو چپے چپے سے گواہی ملتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے توحید کو سمجھنے کا. توحید کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. دنیا میں بہت سی قومیں منصع شہود پر آئیں اور ان کی کارکردگی کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا اور انہوں نے برے کرتوت کیے، زمین میں فساد مچایا اور اودھم مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اس صورت کی شروعات میں انہیں بھی وارننگ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اے رسول، جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں وہ آتے آتے کہاں رک گئی؟ قرآن کہتا ہے کہ کتاب کائنات کے ساتھ تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرو. ہر صفحے میں تمہیں معلوم ہوگا کہ کوئی ذات ہے، کوئی قوت ہے جو اس پوری تاریخ پر عامل ہے، کار فرما ہے، کسی کا کنٹرول ہے. عرب جن علاقوں سے چلتے پھرتے تھے وہاں بہت سی قومیں آباد تھیں. میری ایک تقریر ہے آرکیالوجی اینڈ قرآن، اس میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ بتایا ہے کہ عرب میں تقریباً 12 قبائل یا 12 قومیں بستی تھیں الگ الگ زمانے میں. ان کے کھنڈرات، ان کے بقایاجات آج موجود ہیں. عرب ان میں سے جن جن علاقوں سے گزرتے تھے وہاں ان کے لیے بین ثبوت موجود ہے کہ قومیں آتی ہیں اور اگر وہ ظلم و فساد کرتی ہیں
اور اخلاقی طور پر وہ صحیح کارکردگی نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ تم اپنے اندر کی آواز کو سنو، listen to your inner voice۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، جب نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، واپس لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انعام دیتا ہے تو پھر انسان پھولا نہیں سماتا، اکڑنے لگتا ہے، شیخی بگارنے لگتا ہے۔ تم اپنے اندر کی آواز کو سنو، تمہیں خود پتہ چلے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے۔ اچھے دن اور برے دن افراد پر بھی، قوموں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو سبق نہیں لینا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی پراسپرٹی کے دن بھی، ایڈورسٹی کے دن بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے دن آئے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں ان سے بھی آدمی اگر سبق لینا چاہے اور اپنے رویوں کو درست کرنا چاہے تو بے شمار سبق اس کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5 ہیومن کریشن، جس کا ذکر اس پارے کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن میں جا بجا کہا گیا کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنی نفسیات پر غور کرے، اپنے طور طریقوں پر غور کرے، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ پر غور کرے۔ اور نمبر 6 توحید کو سمجھنے کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کتاب دے کر، اور آپ سے کہا کہ ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام الہی کی کچھ باتیں رہ جائیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کو چھوڑ دیں، یہ دراصل ایڈریس ہے کفار و مشرکین کو، اور بتایا گیا کہ ہمارا نبی ایسا ہے کہ اس کی طرف جتنی باتیں وحی کی جاتی ہیں ذرا برابر کمی کیے بغیر وہ تم تک بلا کم و کاست پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی صورت میں بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں قرآن پر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو قرآن کی صورتیں جیسی 10 صورتیں تم بنا کر لے آؤ، اور جس کو چاہو تم بلا لے آؤ، ان کی مدد لے لو، لیکن تم نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حق کو قبول کرو، اس کا انکار نہ کرو، اور دین کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، دین کے راستے میں obstruction نہ کھڑے کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں 2 فریق پائے جاتے ہیں؟ مثل الفریقین کالعامی والاسم والبصیر والسمیع۔ ایک طرف اندھا ہے اور گونگا ہے، دوسری طرف بینا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ جب تم دنیا میں 2 لوگوں کو ایکول درجہ نہیں دیتے، گونگا اور زبان والا، اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا، جیسے 2 انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے فیکلٹیز کو استعمال کیا اور ان کو وہ فیکلٹیز بند ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے حق کو قبول کرنے والے اور حق کا انکار کرنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کے بیچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی اور زینت کے پیچھے نہ بھاگو، یہ چند روزہ زندگی کے ساز و سامان ہیں، اور آخرت میں پہنچو گے تو سب کچھ باطل پاؤ گے۔ پھر اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور ان کا جو وہ پاتھ بریکنگ آئیڈیا، وہ جو پاتھ بریکنگ ٹیکنالوجی ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ آپ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے کشتی بنانے کا فن دنیا کو دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا بیٹا جو اسلام قبول نہیں کیا، اس کے ڈوبنے کا واقعہ ہے۔ قوم عاد کا قصہ ہے، قوم سمود کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بہت ہی حلم والے، فور بیئرنگ والے، اواہ ٹینڈر ہارٹڈ، اور منیب ایور ٹرننگ ٹو ہز لارڈ، ہمیشہ خدا کی طرف لوٹنے والے، آہوزاری کرنے والے، گریہ ہوزاری کرنے والے، بہت ہی نرم طبیعت اور نرم مزاج کے انسان تھے۔
پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس صورت میں 3 مرتبہ انسانوں سے کہا گیا کہ اپنے رب کے پاس استغفار کرو، اس کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا کرے گا۔ پھر دنیا میں 2 قسم کے جو انسان ہیں ان کا بھی ذکر آیا، اور نمازوں کی تلقین کی گئی کہ دن کے کناروں میں بھی اور رات میں بھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایک خواب سے یہ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اور سورہ یوسف آگے کے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے، اور وہاں حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر پر وہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آیا ہے اس میں ان کے جو حاسد بھائی اور ان کا کردار یہ سامنے آیا۔ ایک مجبور بوڑھا باپ، اس کا کردار ہمارے سامنے آیا، اور دونوں بھائی حضرت یوسف اور ان سے چھوٹے ان کے خلاف یہ کیسے حسد کرتے تھے، اور بڑے بھائی چاہتے تھے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو باپ کی محبت ہمیں ملے گی۔ ایک دن کھیلنے کے لیے وہ لے گئے اور انہوں نے خواہش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، حالانکہ اسے اندھے کنویں میں انہوں نے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد وہ مصر پہنچتے ہیں۔ مصر پہنچنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں وہ رہتے ہیں، وہاں ان پر سیکسول اسالٹ اور ایڈوانسمنٹ ہوتا ہے، جن پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ہے اس پارے کے مضامین کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں آج کا جو مضمون ہے، اسپیشل مضمون، وہ ہے سیکسول موریلٹی، نفسیات کا ایک اہم موضوع ہے، آج کے زمانے کا ایک سلگتا موضوع ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ایک سنجیدہ موضوع ہے کہ کیسے آج نئی نسل کو سیکسول پرورشن سے بچایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ماڈل ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے۔ چونکہ آیتوں کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے میں ساری آیتیں پڑھنے کے بجائے اس کا مضمون آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 22 سے 34 تک۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یوسف علیہ السلام جب میچیورٹی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد کیا ہے ہم آگے بات کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، ہم دیتے ہیں کہ حکم بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں۔ جس گھر میں وہ پل رہے تھے وہاں عزیز مصر، اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس کے گھر میں تھے وہ حضرت یوسف پر ڈورے ڈال رہی تھی، انہیں رجھا رہی تھی، انہیں سیڈیوس کر رہی تھی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے بولٹ لگا دیا، اغل لگا دیا، اور کہا وَقَالَ حَيْتَ لَكَ، آ میری خواہش کی تکمیل کر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ مترجمین نے دونوں ترجمہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ میرا رب پروردگار نے مجھے اچھی جگہ رکایا ہے، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ گھر کا مالک میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کروں، معاذ اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں عطا کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی۔ یوسف علیہ السلام بھی ان کی طرف آگے بڑھ جاتے اگر وہ خدا کا برہان نہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندے کو برائیوں سے اور فحش سے بچانا چاہتا تھا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور پیچھے سے اس نے پکڑا۔ اسی کشمکش میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔
جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو وہاں گھر کا مالک کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ایک ساتھی تھا۔ فوراً عورت نے پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ جی سنو، اس آدمی کے لیے کیا سزا ہے جو گھر کی عورت پر، مالکن پر ڈورے ڈالے، اس پر حملہ کرے، غلط ارادہ کرے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ اس نے گویا کہ غلطی بھی کی اور فوراً اپنے شوہر کو دیکھنے کے ساتھ اس نے پلٹ دیا ٹیبل کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو آدمی تھا عزیز مصر کے ساتھ، اس نے کہا کہ بھائی ایک شہادت ہم دیکھتے ہیں۔ وہ شہادت یہ ہے کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو تمہاری بیوی غلط ہے، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام غلط کار ہیں۔ اور جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ بھاگ رہے تھے اور یہ ان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ تو اس طرح سے فوراً وہ جو سید تھا، وہ جو عزیز مصر تھا، وہ جو لیڈر تھا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ اس کی بیوی کی کارستانی ہے۔ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ عورتوں کی چالیں بہت ہی تیز ہوتی ہیں، یوسف اس سے صرف نظر کرو اور اس کی غلطی کو معاف کر دو، یہ غلط کار ہے۔ شوہر نے کہا۔ اس کے بعد شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ہے جو اپنے گھر کے لڑکے پر عاشق ہو چکی ہے۔ جب یہ بات گشت کرنے لگی تو اس نے ایلیٹ کلاس کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کرایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ مبہوت رہ گئیں اور وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگی کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس کے پیچھے پڑی تھی اور تم مجھ پر الزام دھر رہے تھے۔ پھر بھی اس نے دباؤ ڈالا کہ تم میری خواہش کو پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس فتنے سے بچا۔ عورت نے دو آپشن دیے، یا تو میری خواہش کی تسکین ہو یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے پیچھے زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور خدا سے دعا کی کہ پروردگار یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے میری حفاظت فرما، ان کے قید سے، ان کی فریب کاریوں سے میری حفاظت فرما، اور اس سے بہتر ہے کہ جیل میں چلا جاؤں، لیکن میں ان کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تھوڑی سی تشریح ہم آیتوں کی کرتے ہیں، پھر اس میں سے سیکسول موریلٹی کے موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب وہ عمر کو پہنچے، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ اشد شدت۔ یہ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ وہ بالغ جب ہوا، وہ جوانی کو پہنچا۔ جوانی اور بالغ ہونا ایک بایولوجیکل میٹر ہے، جبکہ سن بلوغ کو پہنچنے کے ساتھ سن رشد کو پہنچنا یعنی میچیورٹی کو پہنچنا یہ سائیکالوجیکل ایلیمنٹ ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ جو لفظ آیا ہے اشد سے نکلا ہوا، جس کے معنی ہیں کہ مضبوط گرہ لگانا۔ مضبوط گرہ لگانا کا مطلب یہ ہے کہ عہد باندھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مضبوط بدن والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا بہترین قواعد نفس رکھنے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا جو نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی عقل کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت سی نظیریں ملتی ہیں۔ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، یعنی جسمانی طور پر جو مضبوط تھے ان کے لیے بھی یہ قرآن لفظ استعمال کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے علمہ شدید القوا، یعنی شدید قوا والے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔
فرشتوں کے بارے میں غلاظ شداد، سختی کے ساتھ نمٹنے والے، تند خو سخت مزاج، یہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے۔ اور انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو میچور ہوتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تب وہ دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پختگی کی عمر کو پہنچے، جب میچیورٹی کی عمر کو پہنچے، جب انہیں اپنی عقل پر، جذبات پر، خواہشات پر کنٹرول آیا، تب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ آتینا حکما و علما، حکم سے مراد بعض مفسرین نے حکومت لکھا ہے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حکمت انہیں عطا کی۔ ان دونوں سے زیادہ بہتر مفہوم کیا ہے؟ ان دونوں سے زیادہ بہتر مفہوم اگین میچیورٹی ہی ہے، پختگی ہی ہے۔ حکم کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں۔ اسی بنا پر لگام کو حکم تو دبتی، کھینچ کر پکڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکم تو دابہ کا مطلب ہے جانور کو کنٹرول کرنا، حکم تو سفینہ کا مطلب ہے کشتی کو کنٹرول کرنا، کشتی کو چلانا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقل کو کنٹرول میں رکھنا، جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، یہ معنی ہے ہم نے انہیں حکم عطا کیا، یعنی حکمت بھی آپ معنی لے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی، یہ بھی معنی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پس منظر ہے، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا ہے، وہاں اس کے لیے سب سے بہتر مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محکم بنایا، پختہ بنایا، میچور بنایا، میچیورٹی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، بغیر دبے ہوئے، بغیر پھسلے ہوئے، خواہشات نفس کے دباؤ میں آئے بغیر انہوں نے معاملے کو ڈیل کیا اور بڑی دانائی کے ساتھ اسے ڈیل کیا۔ اور یہ 2-3 الفاظ تھے جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس میں جو سبق ہمارے لیے ہے وہ نئی نسل کے لیے بھی بہت غور و فکر کا موضوع ہے کہ آج کی دنیا میں ایک طرف تو وہاں فزیکلی وہ عورت اویلیبل تھی جسے زلیخا لوگوں نے نام لکھا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور اس نے رجھانے کی کوشش کی، اس نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کی دنیا میں تو جنسی بے راہ روی ہر طرف عام ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، شدید مسائل آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور نئی نسل کے لوگوں کے لیے اپنی جنسی خواہشات پر اور اپنے جنسی جذبات پر قابو پانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے، کام کرنے اور کچھ نئے میتھڈ ڈیزائن کرنے، ایجوکیشن اور کلاسز اور لٹریچر اور ورکشاپس وغیرہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جنسی جو رویہ ہے اس پر آپ کے سامنے میں 10 نکات بیان کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو جنسی داعیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بلا وجہ نہیں رکھا، انسانی نسل کو قیامت تک آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین داعیہ ہے، ون آف دا پرنسپل اور امپورٹنٹ ہیومن فیکلٹیز میں سے مانا جاتا ہے۔ اسے سائیکالوجی کی زبان میں ڈرائیو کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو کھینچ کر لے چلتے ہیں، سیکس ہو، کھانا ہو، پانی ہو، یہ امپورٹنٹ ڈرائیوز ہیں۔ ان میں سے جو جنسی جذبہ ہے اسے اعتدال پر رکھنے کی ضرورت ہے، اسے منضبط کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی تسکین کا بھی جائز سامان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس پر کنٹرول پائے گا وہ اپنی زندگی میں بہت ہی کامیاب اور خوش و خرم رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک عنایت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور آدمی جب صحیح طور پر جنسی جذبے کا اظہار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو سائیکالوجیکل ویل بینگ ہوتی ہے۔ اور میں اس معاملے کو بہت ڈیل کرتا ہوں، نوجوانوں کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید ترین امراض، کچھ دنیا میں کرنے کے لائق نہیں ہوتے،
سارا ڈوپامائن کنٹینٹ خالی ہو جاتا ہے، نہ تعلیم سے دلچسپی، نہ نوکری سے دلچسپی، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، زندگی میں کام کاج کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی یارہ، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہوتا ہے، اور جو اسے کنٹرول نہیں کرتے ان کا خاندان کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، شادی شدہ زندگی ان کی کامیاب نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ جنسی جو رویہ ہے اس کے بارے میں یہ ہم سمجھ لیں، پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ یہ ایک جسمانی ضرورت ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے، یہ ایک سوشیولوجیکل نیڈ ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے سماج اسی سے بنتا ہے اور چلتا ہے، خاندانوں سے، اور ایک فائنانشیل نیڈ بھی ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں اصل جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ اکانومی سے پہلے جو بنیادی اکائی ہے وہ گھر ہے۔ گھروں سے تجارتیں شروع ہوتی تھیں، گھروں میں فنکاری ہوتی تھی، گھروں ہی سے تجارت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور دھیرے 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 یہ مارکیٹ تک اکانومی گئی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ آؤٹ لائن سماج نے ہمیشہ سے بنائے ہیں، کچھ چوکھٹے بنا رکھے ہیں، کچھ فریم ورک ہے، اور یہ فطری ہے۔ انسان روز اول سے پیدا اس سے جانتا ہے، اسے کسی کے سکھانے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنسی رویے کو کنٹرول کرنا ہے، منضبط کرنا ہے، با اخلاق بنانا ہے، کس کے ساتھ جنسی عمل کیا جا سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کون سے رشتے حلال ہوتے ہیں، کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اور جنسی معاملہ شرم حیا سے متعلق ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ یہ فطرت کی آواز ہے، اور سماج میں اس کے کچھ قوانین فطری طور پر بنے ہوئے ہیں، کون سے بیہیویئر جو ہے وہ اپرووڈ ہیں اور کون سے بیہیویئر کنڈیمیبل ہیں اور لائق تنقید ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے سے سوسائٹی میں معروف ہیں، اور سوسائٹی میں کوئی فرد اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ بدنام ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اخلاقیات کی 5 بنیادیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ سوشل سائیکالوجی کا حصہ ہے، اور سیکسول موریلٹی پر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہر فرد ہارم ورسس کیئر، یعنی یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور دوسروں کا خیال رکھا جائے، دوسروں کی فزیکل ہیلتھ کا، سائیکالوجیکل ہیلتھ کا، دوسروں کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم ہر آدمی کے جذبات کا خیال رکھیں۔ یہ ایک نکتہ ہے کہ ہم ایوائڈ کریں ہارم کرنے سے، نقصان پہنچانے سے، اور لوگوں کو کیئر کریں۔ نمبر 2 فیئرنس، یہ بھی انسان ہر زمانے سے سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ فیئر بیہیویئر کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی آدمی اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں اسے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے۔ سماج میں یہ باتیں بہت عام ہیں، سلام کرنا، ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، مسکرانا، تحفے تحائف دینا، پڑوسیوں کے درمیان حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا اخلاقی ایلیمنٹ ہے جو انسان کی فطرت کے اندر پیوست ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان گروپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، یہ ان گروپ ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ ہمارا خاص گروپ ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں اچھا بیہیویئر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں لائلٹی کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب جو ہے ایک ان گروپ ہے۔ ان کے ساتھ جو بیہیویئر کے رولز ہیں وہ بھی انسان فطرت میں جانتا ہے پہلے سے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ گھر کی اتھارٹی ہے، محلے میں اتھارٹی ہے، مسجد میں اتھارٹی ہے، حکومت کی اتھارٹی ہے، ان سب کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو سوشل رولز ہیں وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ پیورٹی، انسان ہر چیز میں پاک صاف رہے، یہ خیال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ رہی بات اخلاقیات کی بنیادیں۔ آج کے زمانے میں بھی بے راہ روی عام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی
اعلیٰ خاندان، اعلیٰ طبقے، ایلیٹ کلاس، اپر کلاس کی عورتوں کا سیکسول مورالیٹی ڈاؤن تھا، برا تھا، قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام 1800 قبل مسیح کے آدمی ہیں، یعنی آج سے 3800 سال پہلے، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 4000 سال پہلے بھی اپر کلاس کی عورتیں، رولنگ کلاس کی عورتیں اس معاملے میں بے حیا تھیں، اور بے حیائی کا اظہار بھی کرتی تھیں، وہ شیئر بھی کرتی تھیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور آج کے زمانے میں یوروپ اور امریکہ کے اندر بھی یہ بات عام ہے، آئے دن اس طرح کے کیسز ججز کے خلاف، آفیسرز کے خلاف اور پولیٹیشنز کے خلاف کیسز آتے رہتے ہیں۔ یہ جو فرینچ ریولیوشن آیا، اس زمانے میں بھی یہ سب واقعات عام ہوتے تھے۔ پیلس کے اندر جو سیکسول مورالیٹی کا ڈیکیڈنس تھا، جو پورنوگرافی تھی، وہ ساری چیزیں باہر آتی تھیں اور عوام میں وہ موضوع بحث بنے ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ویسٹ کا جو تصور ہے انڈیویجوالزم کا، ہر فرد آزاد ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، یہ جو ایکسٹریم انڈیویجوالزم ہے، اس کے نتیجے میں انٹر پرسنل ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، جنسی بے راہ روی سے فیملی بگڑ جاتے ہیں، فیملی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک آج کے زمانے کا پرابلم ہے۔ بعض سائیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ جہاں ریلیجن کا امپیکٹ ہوتا ہے وہاں سیکسول مورالیٹی پائی جاتی ہے، جہاں ریلیجن کا امپیکٹ کم ہوتا ہے، لوگ ارریلیجیس ہوتے ہیں، لوگ بے دین ہوتے ہیں، خدا بیزار ہوتے ہیں، وہاں جنسی بے راہ روی زیادہ ہوتی ہے۔ امریکہ میں بتایا جاتا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ پراسٹیٹیوٹس ہیں، اور ان میں سے 75% عورتیں جو پہلی مرتبہ پولیس کی پکڑ میں آتی ہیں، جیل جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سیکسول امورالیٹی ہوتی ہے۔ اور ان میں سے جو اس غلط پیشے میں ہیں، 70% عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ بچپن میں ان پر سیکسول اسالٹ ہوا تھا، ایڈوانسمنٹس ہوئے تھے۔ شادی شدہ جوڑوں کا سروے بتاتا ہے کہ 40 سے 50% میرج پارٹنرز ان کے ہاں سیکسول ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے سیکسول ڈس آرڈر؟ فطرت کے خلاف جتنی چیزیں دنیا نے ایجاد کی وہ سب سیکسول ڈس آرڈر ہیں۔ اس کے نتیجے میں نفسیاتی، جسمانی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جو ہے پیتھولوجیکل اسٹڈی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سیکسول ڈس آرڈر عام ہے اور ڈیویشنز عام ہیں۔ اس کی 2 وجہ ریسرچ اسکالرز بتاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جہاں سیکسول ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں سیکسول ڈس آرڈر ذہنوں کے اندر پایا جائے گا، بیماریاں پائی جائیں گی۔ اور دوسری وجہ، غور سے سنیے، دوسری وجہ ڈیلیڈ میرجز۔ یہ ریسرچ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو سیکسول ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، جو بیماری پائی جاتی ہے، جو خرابی پائی جاتی ہے ذہنوں کے اندر، اس کی دوسری وجہ وقت پر شادی نہیں کرنا۔ یہ کلینکل ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نقطہ نمبر 8 یہ ہے کہ آج کا یہ شدید ترین پرابلم ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سیکیور، ہیلتھی اور میچیور وے آف سیکس، جنسی خواہشات کی تکمیل کیسے کی جائے، اس کے سلسلے میں کوئی صحیح تھیوری آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، کوئی اسکول آف تھاٹ موجود نہیں ہے۔ انہیں پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کا سلوشن دیتا ہے۔ شادی اور جنسی معاملات کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو دور جدید کی زبان میں، اس کے پیراڈائم میں، اس کے جارگنز میں اور ریسرچ کی جو سطح ہے اس سطح سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تھیوریز بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، ماڈلز بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، لٹریچر بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ 8واں نقطہ ہے جو اہم ترین نقطہ ہے کہ جو اس موضوع پر کام کریں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں بے شمار رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہیے
نمبر ایک یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے، یہ 9واں نقطہ ہے کہ اسلام 3 بیسک کانسیپٹ دیتا ہے. تصور تکریم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکریم کے ساتھ پیدا کیا. تصور تزکیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھا، تزکیہ کرنے کا جذبہ رکھا. اور تیسرا ہے تصور تقرب الہی، خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے بندہ، خدا کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. لولا ارآ برہان ربی، قرآن نے جو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی طرف آگے بڑھ جاتے اگر وہ خدا کا برہان نہ دیکھتے. وہ برہان کیا ہے؟ دل کے اندر جو بلنکر ہے، دل کے اندر جو خدا کی آواز ہے، ضمیر کی جو آواز ہے، یہی وہ آواز ہے جسے بندہ جلدی سے سن لے تو برائی سے رک سکتا ہے، اور خدا کی آواز اندر موجود ہے. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ نقطے ہمیں ملتے ہیں، اس کو تھیورائز کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور سلیوشن دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان شادی کے علاوہ تمام طریقے جنسی خواہشات کی تکمیل کے غلط ہیں، اور شادی کیسے ہو اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. شادی شدہ جوڑوں کو بتایا جائے کہ جنسی تسکین کیسے کی جائے اور اچھے طریقے سے، اور اس میں کوئی بے راہ روی نہ ہونے پائے، یہ بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور شادی، یعنی شادی اردو میں کہتے ہیں، عربی میں جو لفظ ہے وہ حسن ہے. حسن کا مطلب ہی ہے کہ یعنی اسٹرانگ اور پروٹیکٹڈ، اور ایک ایسی جگہ جو ریزسٹنٹ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جہاں کوئی چیز پینیٹریٹ نہ ہو، قلعہ جسے کہہ سکتے ہیں، بنکر کہہ سکتے ہیں. تو عورت کو بنکر میں لینا، عورت کو قلعے میں لینا، یہ دراصل شادی کا مقصد ہوتا ہے. تو شادی شدہ زندگی میں انسان جنسی معاملے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اپنی چیسٹیٹی کو باقی رکھتا ہے، اپنی حیا کو باقی رکھتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیا کو باقی رکھنا ہے، سیلف کنٹرول کو باقی رکھنا ہے، سیلف ریسٹرین کو باقی رکھنا ہے. یہ ساری باتیں لکھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ریسرچ کرنے کی اور بتانے کی ضرورت ہے. ایک اور سلوشن یہ ہے کہ ہر انسان کو ایمیونائز کیا جائے. ایک امیونٹی پیدا کرنے کے لیے بچوں کے انجیکشن لگایا جاتا ہے. ایک امیونائزیشن ذہن میں ہونا چاہیے کہ برائی کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے، برائی کا اس کے ذہن میں خیال نہ آئے، برائی کی طرف اس کا قدم نہ اٹھنے پائے. یہ جو اخلاقی مضبوطی ہے، یہ جو امیونائزیشن ہے، یہ کیسے کیا جائے آج کے زمانے میں، یہ بتانے کی ضرورت ہے. سیکسول ایجوکیشن اور ٹریننگ خاص کر وڈ بی کپلز کو دینے کی ضرورت ہے. اور تجربہ یہ بتاتا ہے، ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ جہاں شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، نالج دیا جاتا ہے، صحیح رویے سکھائے جاتے ہیں، برے رویوں سے اجتناب کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ کپلز جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، جن کا کوئی ایجوکیشن نہیں ہوا ہے، دونوں کی زندگی میں دونوں کے منٹل ہیلتھ کو کمپیئر کر کے دیکھا گیا تو جو اگنورنٹ ہیں ان کا منٹل ہیلتھ کمزور ہوتا ہے، وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں شادیوں سے، اور جن کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے ان کا منٹل ہیلتھ بھی اچھا ہوتا ہے اور شادی سے وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ سائیکالوجی کے لیول پر ٹریٹمنٹ کے بھی میتھڈز ایجاد کیے جائیں اور سیکسول ڈس آرڈر کو بھی دور کیا جائے، اور خدا سے قریب کرنے کا طریقہ، روحانی طریقہ، دینی طریقہ، اسلامی طریقہ، یہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہر نئی نسل کے لوگوں کے لیے بھی، ہر بڑے آدمی کے لیے بھی، ہر شادی شدہ کے لیے بھی، ہر غیر شادی شدہ کے لیے بھی، ہر مرد کے لیے بھی، ہر عورت کے لیے بھی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو منضبط کرنا چاہیے اور ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. گناہوں سے، بے راہ روی سے، برائی سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.